احمد ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ از دل بدر کن پیشے خطرات را تا بیابی وحدت حق ذات را بر زباں تسبیح و در دل گاؤ خر، بر زباں تسبیح و در دل گاؤ خر، این چنی تسبیح کے دارد اثر۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام جانشین سلطان الفقر امام الوقت مرشد اکمل جامع نور الہدا مرشد ما حضور حضرت سلطان محمد علی صاحب مدظ اللہ الاقدس، جملہ مشائخ عظام، علماء کرام، مہمانان گرامی، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، سامعین، ناظرین، حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے لیے ہمیشہ سے یہ کٹھن اور مشکل مرحلہ رہا ہے کہ جہاں پہ انسان کے لیے آنکھ کو ذرا برابر بھی اونچا اٹھانا دشوار ہوتا ہے، وہاں پہ لب کشائی ایک بار گراں بن جاتی ہے۔ میری مراد حضور مرشد کریم کی موجودگی میں اپنی کم علمی کا، کم ظرفی کا اعتراف کرتے ہوئے کچھ بھی ادا کرنا ایک نہایت مشکل مرحلہ ہے، لیکن میں آپ کے کرم سے، آپ کی مہربانی سے، آپ کی شفقت سے اور آپ کے تصرف سے یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ایک بے زبان، بے جان پتھر کے منہ سے کلمہ نکل سکتا ہے تو الحمدللہ اس بات کا فخر ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نوع انسانی میں پیدا فرمایا ہے۔ اور آج کے اس مبارک موقع پہ بہت ساری فضیلتیں اور بہت ساری برکات، اس اجتماع کی طرح برکات کا بھی اجتماع ہے کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل بھی ہے، شہنشاہ بغداد محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس مبارک بھی ہے، حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کے جد امجد حضرت سلطان فتح محمد رحمت اللہ علیہ کا عرس مبارک بھی ہے، اور معراج شریف کا مہینہ بھی میرے خیال میں ابھی ختم نہیں ہوا۔ تو یہ ساری فضیلتیں اور ساری برکات جو ہیں آج کے دن جمع ہیں، اور یہ کتنی بڑی ہمارے لیے فضیلت کی اور خوشبختی کی اور برکت کی بات ہے کہ ان تمام برکات کے اجتماع میں منبع برکات بھی موجود ہیں۔ میرے دوستو، جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے کہ سلطان الفقر ششم حضور حضرت سخی سلطان محمد اصغر علی صاحب رحمت اللہ علیہ نے جب اصلاحی جماعت کی بنیاد رکھی تو وہ واحد جماعت تھی تاریخ اسلام کے اندر، تاریخ اسلام کے اندر وہ ایک واحد جماعت تھی کہ جس کے اغراض و مقاصد وہ تھے جو یا تو آج سے 1400 سال قبل کسی تحریک کے رکھے گئے ہیں یا اس کے بعد اس کے رکھے گئے تھے۔ میں اس امر کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں
کہ پوری دنیا اللہ تبارک و تعالی نے کس لیے پیدا فرمائی؟ اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں فرمایا کہ کن تو کنزن مخفین، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت ان اعرف، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، فخلقت الخلق لاعرف، پس میں نے مخلوق کو اس لیے پیدا فرمایا کہ یہ میری پہچان کرے۔ مخلوق کی تخلیق کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان ہے، اور کائنات ترستی رہی، لوگ ترستے رہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار و تجلیات کا مشاہدہ نصیب ہو جائے، جو ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اولیاء کرام اس جذبے کے تحت، اس نظریے کے تحت وہ اس چیز سے وابستہ رہے، چونکہ انبیاء کرام کے تھی کہ مخلوق خدا کو خدا کی طرف رغبت دلانی ہے اور اس کی ذات کا قرب نصیب کرنا ہے۔ مختلف امتوں کو، بے شمار امتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا رہا، اللہ تعالیٰ سے ان کو شرف کلام بخشا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کو شرف محبت بخشا گیا۔ ایک تحفہ ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی پر بھی آشکار نہیں فرمایا، جو کسی کو بھی عطا نہیں فرمایا، اور وہ کیا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ رب ارنی، رب ارنی، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ جواب آیا لن ترانی، اے موسیٰ تو مجھے ہرگز ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ پھر اصرار کیا رب ارنی، پھر جواب آیا لن ترانی، پھر اصرار کیا رب ارنی، پھر جواب آیا لن ترانی۔ تو جب اصرار شدید ہو گیا، جب اصرار صورت پکڑ گیا، تو پھر حضرت سخی سلطان باہو صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی تجلی کا دیدار کروایا، لیکن ایک طرفت العین کے وقت سے بھی جلدی کا، ایک آنکھ جھپکنے کے وقت سے بھی پہلے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا دیدار کروایا۔ اس وقت میں اس کا دورانیہ یہی کچھ تھا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، لوگ جل گئے، پہاڑ جل گیا، طور سرما بن گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امر کا اظہار فرمایا اور یہ بات سمجھانا چاہیے کہ اے موسیٰ، جو تحفہ کسی کے لیے سنبھال کے رکھا جاتا ہے اسی کو ہی دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنا دیدار کا تحفہ تھا، جو اپنے انوار و تجلیات کے مشاہدے کا تحفہ تھا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سنبھال کے رکھا تھا اور آپ ہی کو عطا فرمایا۔ اور جب حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ معراج کو درج فرمایا، واقعہ معراج کو تحریر فرماتے ہیں، تو آپ لکھتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، تشریف لے جاتے ہیں معراج پہ، میں عین الفقر آپ کی ایک کتاب ہے اس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ آپ جب وہاں پہ پہنچتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب، بات بڑی سمجھنے کی ہے، اے محبوب۔ جب محبوب کے پاس آتا ہے تو کوئی تحفہ لے کر آتا ہے، آپ میری بارگاہ میں کیا تحفہ لے کر آئے ہیں؟ الہی تیری ذات پاک ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، کائنات کا مالک ہے، کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، کائنات کا نظام چلانے والا ہے، لیکن میں تیری بارگاہ کے اندر وہ چیز لے کر آیا ہوں جو تیری بارگاہ میں نہیں ہے، جو تیری بارگاہ میں نہیں ہے۔ اے محبوب، کائنات کی تمام چیزیں میری بارگاہ میں موجود ہیں، کیونکہ ہر چیز کو پیدا ہی میں نے فرمایا ہے، تو وہ کون سی چیز ہے جو میری بارگاہ میں نہیں ہے؟ عرض کی الہی تیری بارگاہ میں کبریائی ہی کبریائی ہے، تیری بارگاہ میں بڑائی ہی بڑائی ہے، میں تیری بارگاہ کے اندر عاجزی کا تحفہ اللہ